بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام شہادت فاطمیہ 1446 ہجری کے سلسلے کی مجالس جو دوسری روایت کے مطابق ہو رہی ہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان میں تو فی الحال دو ہی روایتیں مشہور ہیں، لیکن آپ میں سے جو حضرات ان تاریخوں میں کربلا معلیٰ یا ایران زیارت کو جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 5 یا 6 تو مشہور روایتیں ہیں، اور جو غیر مشہور روایتیں ہیں وہ تو پھر ایک الگ موضوع ہے۔ اور جیسا کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، میں ایک خاص وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لاہور کو جو میں نے دیکھا تو بڑا مختلف پایا کراچی سے۔ کراچی میں اس وقت فاطمیہ کی یہ مجالس ہوتی ہیں تو بالکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے محرم کا پہلا عشرہ ہے، اور شہادت کی رات اور شہادت کا دن آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے عاشورے کا دن۔ ہمارے بزرگ علماء کرام، ہمارے مراجع کرام مسلسل یہ تاکید کر رہے ہیں کہ شہزادی کی شہادت کی مجالس کو اسی انداز سے منایا جائے جس انداز سے آقا حسین کی شہادت، کیونکہ یہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ آغاز شہزادی کے مظالم سے ہوا، اختتام کربلا میں آقا حسین کی شہادت پر ہوا۔ اس کا ایک حق ہے۔ ہمارے یہاں تو، یعنی ہمارے یہاں سے میری مراد ہے کراچی میں تو نہ صرف یہ ہے کہ 10 مجلسیں ہوتی ہیں، بلکہ دونوں تاریخوں میں 10 مجلسیں ہوتی ہیں۔ اگر سب جگہ 10 نہ ہو تو 5 تو ہوتی ہیں۔ یہاں مجھے اندازہ ہوا کہ 5 مجالس بھی شاید مومنین کے لیے زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ موسم کا دخل ہو، کچھ اسموک کے اندر مومنین کی عادت چھوٹ گئی اس کا دخل ہو، لیکن ہر سال اس سلسلے کو بڑھائیے۔ یہ تو ایک بہت مختصر گزارش تھی جس میں خاص طور پر ہمارے موجودہ زمانے کے 2 بہت اہم ترین مراجع کی خصوصی تاکید ہے، کیونکہ میں نے غلطی کر لی تھی کہ اتنے بڑے موضوع کا انتخاب کیا تھا جو 2 مجالس میں مکمل ہو نہیں سکتا تھا، اور موضوع شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے مجھے حتی الامکان اس موضوع کو کم از کم ایک معقول حد تک پہنچانا ہے، تو باقی تمہیدی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ امام زمانہ کی فوج کو تباہ کرے اور شہزادی کونین کی زندگی کو 18 سال کی زندگی کو دیکھے۔ تو پوری کوشش یہ ہے، اب یہ لفظ کوشش معصوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پورا جہاں شہزادی کا یہ ہے کہ امام زمانہ کی فوج کو بنایا اور بچایا جائے۔ اب یہ ایک ایسا موضوع جس پہ میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہو سکیں گی، لیکن 2-3 اہم باتیں۔ آغاز ہوا تھا، اچھا اب یہ جو میں نے جملہ کہا کہ شہزادی کا یہ جہاد ہے، ویسے قرآن کی جس آیت کی میں نے کل تلاوت کی، آج بھی اس کی تکرار کی، اس میں بیٹیوں کے حوالے سے پیغام، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارا مال اور تمہارے بیٹے دنیا کی زندگی کے لیے تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن آخرت میں کام آنے والی چیز والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اللہ کی بارگاہ میں ثواب تمہیں ملے گا بیٹیوں سے، وخیر عملا، اور امید بھی انہی سے زیادہ کرنا۔ شرن بڑے بیٹے پر واجب ہے باپ کی قضا نمازوں کا پڑھنا، اور بعض مراجع کہتے ہیں کہ ماں کی قضا نماز بھی، چونکہ مجمع میں بہت سارے مختلف مراجع کی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے میں خاص کسی ایک مرجع کا نام لے کے ان کا فتویٰ نہیں بتاتا ہوں۔ ایک عام سی بات، باپ کی نماز تو بڑے بیٹے پر واجب ہے جو باپ کی قضا نماز ہو، بعض مراجع کے یہاں ماں کی بھی، لیکن میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ساری دنیا میں صرف مجالس کے حوالے سے نہیں جاتا ہوں، بلکہ مسائل دین و شریعت بھی لڑکے کم پوچھتے ہیں، لڑکیاں زیادہ پوچھتی ہیں کہ مولانا ہمیں اپنے باپ کی قضا نماز پڑھنا ہے، اپنی ماں کی قضا نماز پڑھنا ہے، واجب بڑے بیٹے پر ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ امید جو زیادہ رکھو اپنی بیٹیوں سے رکھو۔ معصوم کی وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی، اب تو خیر زمانہ خاصا بدل گیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اویرنس آ گئی ہے، جاہلیت کی باتیں ختم ہوئی ہیں، کچھ ہندو کلچر اتنے سالوں کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی میں نے سنا کہ ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کیا جاتا، کوئی چیز لائی جاتی ہے بیٹے کو پہلے دی جاتی ہے بیٹی کو بعد میں، جبکہ حدیث بالکل الٹی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ باپ جب اپنے گھر میں کوئی چیز لائے تو آغاز بیٹیوں سے کرے۔
اب اس کے اوپر پورا ایک اشرا ہو سکتا ہے، لیکن آیت کا آخری لفظ عملا، کہ امید جو باندھنا خیر عملا، تو اپنی بیٹیوں سے باندھنا، اچھے لڑکے بھی بیٹے بھی اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا کہ زیادہ امید بیٹیوں سے کرنا یہ ہو گیا ہر آدمی کی اپنی اپنی زندگی کا مسئلہ۔ مگر جہاں پورے دین کی بات آ رہی ہے وہاں بھی اللہ کے رسول کو جو امید ہے وہ اپنی بیٹی سے ہے، اور اسی لیے کل میں نے قرآن کی وہ آیت کا حوالہ دیا، امید۔ اچھا، فاطمہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کاٹنے والی، منقطع کرنے والی۔ اب اس لفظ کے لفظی معنی کی تفسیر حدیثوں میں کئی انداز سے آئی، کہ ایک نہیں کئی انداز سے فاطمہ جو ہے وہ منقطع کرنے والی ہے، کاٹنے والی ہے۔ مثلا یہ آیا کہ چونکہ شہزادی ہر رزق سے اللہ نے کاٹا ہوا ہے اس لیے فاطمہ ہے۔ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، پہلے ہی میرا اصل موضوع جو اب تک شروع نہیں ہوا بہت بڑھ چکا، کہا اس لیے بھی فاطمہ ہے کہ وہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم اور عذاب خدا سے جدا کریں گی، منقطع کریں گی، کاٹیں گی، اور اس لیے بھی فاطمہ کہ انہوں نے تمام کفار مکہ، مشرکین عرب اور منافقین مدینہ کی امیدوں کو کاٹ دیا۔ جو ہر ایک امید کر کے بیٹھا تھا کہ یہ رسول 40 سال کا تو ہو چکا ہے، کتنے سال اور جیے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ اس کی تحریک، کتنی تحریکیں دنیا میں ایسی کہ جو بانی تحریک ہوتا ہے وہ ایک تحریک شروع کرتا ہے، اس کے مرنے کے چند سالوں بعد ختم۔ اب سب کو یہ امید ہے کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، وارث کوئی نہیں ہے، کتنے سال یہ اور جیے گے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ وجود فاطمہ نے، ولادت فاطمہ نے، فاطمہ کے اس دنیا میں آنے نے ان تمام کافروں کی، ان تمام مشرکوں کی، ان تمام منافقوں کی امیدوں کو کاٹ دیا ہے۔ خیر عملا، اور اللہ نے کہا کہ اے حبیب گھبراؤ نہیں، انا شانئک هو الابتر، دشمن جو ہے وہ بے نسل ہوگا، تمہیں تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر دے کر قیامت تک کے لیے تمہارا دین بھی بچا لیا، تمہارا نام بھی بچا لیا، قرآن بھی بچ گیا، اسلام بھی بچ گیا۔ اب یہ فاطمہ ان کی زندگی کا ایک وہ حصہ جس کے لیے دیکھیں میرا انداز ذرا سا تیزی کا ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ وقت کم ہے اور بہت ساری اہم باتیں آپ تک پہنچانا۔ شہزادی کی زندگی کا وہ اہم ترین حصہ جس کے لیے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا جو بظاہر ذرا سا توہین آمیز سا لگا خود مجھے بھی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پورے 12 اماموں کی محنت کو ترازو کے ایک پلے میں رکھیں گے اور شہزادی کی زندگی کے اس حصے کو جسے میں نے کل شروع کیا آج مکمل کروں گا ایک پلے میں رکھیں گے تو شہزادی کا جو جہاد وہ 12 اماموں کے جہاد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات اس میں ہے حیا۔ اچھا، اب لوگ یہ سمجھے کہ میں حجاب کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، میں تو حجاب کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا، میں نے کل بھی کہا تھا میں حیا کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ حجاب الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے۔ یقیناً حجاب حیا کا ایک حصہ، مگر اس حجاب کی اہمیت کبھی سمجھے اس لیے کہ شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں آپ اتنا زیادہ حجاب کا موضوع سنیں گے کہ بعض اوقات آپ کے دل میں خیال آئے گا بس یہی ایک موضوع رہ گیا ہے اور یہی ایک سیرت ہے زہرا کی۔ موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ اب شام ہو، چاہے وہ پارا چنار ہو، اور چاہے تمام دنیا کے تمام سازشوں کا ہدف انقلاب اسلامی ایران، صاحبان ایمان کے لیے ہر طرف روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی، شہادتیں لاشیں گر رہے۔ ایک جملہ خالی کہنا چاہتا ہوں تاکہ جو بعض لوگ شہزادی کونین کے ذکر میں بھی حجاب کو پسند نہیں کرتے، شہزادی کے ذکر میں بھی کہ میں کتنا حجاب آپ سنائیں گے، ایک جملہ صرف۔ جس وقت ایران کا اسلامی انقلاب پہلے مرحلے میں کامیابی سے ہمکنار ہوا، امام خمینی واپس آئے پیرس سے، اور اس کے بعد پھر حکومت کے بالکل شروع کے زمانے تھے، تو انقلاب سے پہلے بھی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی، بلکہ جو لوگ 79 سے پہلے ایران میں گئے تھے اور 79 کے بعد ایران میں گئے تھے، ان کو معلوم ہے کہ قبرستانوں کا منظر بدل گیا، کہ وہ قبرستان جہاں چند قبریں ہوتی تھی قبروں سے بھر گئے، اتنی شہادتیں۔
وہ عراق ایران جنگ اپنی جگہ، منافقین خلق کے بم کے دھماکے اپنی جگہ، بڑے بڑے علماء اور انقلاب کے صف اول کے قائدین کی شہادتیں اپنی جگہ۔ 20 جمادی الثانی، یہی مہینہ جو شروع ہوا ہے جمادی الثانی کا، جس کی 3 تاریخ شہزادی کی شہادت ہے، 20 تاریخ شہزادی کی ولادت۔ اور چونکہ اتفاق سے، یا اتفاق نہیں، پروردگار کی حکمت، وہی امام خمینی کی ولادت کی تاریخ بھی، تو ایران میں اس دن یوم مادر یا مدرس ڈے منایا جاتا ہے 20 جمادی الثانی کو، جو شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے اور ابھی اسی مہینے میں 20 دن کے بعد آنے والی۔ اور یوم مادر پہ ایران کی عورتوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوتی تھی امام خمینی کا خطاب سننے۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اور بہت قیمتی جملہ ہے، آج کل کے حالات میں یہ اور زیادہ قیمتی بن گیا۔ جب ایران کا انقلاب آیا تو سارے مظالم و شہادتیں ایران میں تھی۔ مثلا پاکستان کے ہم لوگ ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جو 79 سے پہلے بھی اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ سمجھداری کی عمر تھی، یہاں کے حالات بھی آپ کے سامنے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو اب ہو رہا۔ اس وقت امام خمینی نے ان عورتوں سے کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا، دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا تمہارے حجاب سے ڈرتا۔ یہ جو ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تمہارے سر پر ہے، یہ دشمن کے پاس زیادہ خطرناک ہے جوانوں کے لاشوں سے، بہتے ہوئے خون سے اور شہادتوں سے۔ اور آج بھی جب یہ آواز کبھی کبھار ہم میں سے اٹھ جاتی ہے، آپ کو پتہ گزشتہ چند سالوں سے ایران کے انقلاب کے خلاف ایران کے اندر سے جتنی سازشیں ہو رہی، وہ سب میں حجاب کو، سب سے پہلے حجاب کو نشانہ بنایا جاتا۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے حجاب، میرا موضوع نہیں ہے حجاب، میرا موضوع حیا ہے۔ لیکن چونکہ مجھے یہ احساس، یہ اندازہ ہوا کہ شاید کچھ لوگ کہیں گے حجاب کو زیادہ ہو گئے، اس لیے میں نے کہا کہ آج کل کے دور میں، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ پارا چنار ہو، یہ حجاب بہت اہم چیز ہے عورت کا، یہ اسلام کا بہت بڑا بچانے والا یا دفاع کرنے والا ایک ہتھیار یا ٹول ہمارے پاس ہے۔ مگر اصل چیز ہے حیا۔ کل جو روایتیں آخر میں آئی تھی اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج کا موضوع حیا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم نہیں، ورنہ تو اس پر میں 5 مجلسیں ابھی کراچی میں پڑھ کے آیا ہوں، لیکن ٹائم نہیں۔ آج مجھے 2 باتیں اور بیان کرنا۔ حیا موضوع نہیں ہے، لیکن ربط ملانے کے لیے، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں، کیونکہ حیا اور ایمان دونوں جڑواں، اور ایسے جڑواں اور ٹوئن ہیں کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بنائے ہیں اللہ نے، ایک جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب حیا جو ہے وہ حجاب سے بڑی چیز ہے۔ حجاب تو عورت کا مسئلہ، اور کتنی عورتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو حجاب کے ساتھ ہیں، حیا نہیں ہے ان کے اندر۔ اب یہ آئے گی آگے چل کر آخر مجلس میں جب خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حیا مردوں کے لیے بھی ہے، حجاب کا لفظ سن کے مرد اپنے آپ کو آرام محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا موضوع نہیں۔ حیا دماغ کے خیال کا نام ہے، اگر آپ کے دماغ میں بیہودہ خیالات آ رہے ہیں، حیا گئی۔ حیا زبان کا نام ہے، زبان پہ گالیاں آ رہی ہیں، زبان پہ بدتمیزی آ رہی ہے، زبان پہ وہ الفاظ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے امام معصوم اپنے پرانے دوستوں سے تعلقات کو کاٹ لیتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے نا، چھٹے امام کا شہید مرتضیٰ مطہری، اس چھوٹی سے کتاب میں سچوں کی کہانیاں لکھا ہے نا، کہ کون سوچ سکتا تھا کہ اتنے پرانے دوست بازار میں قدم رکھ رہے، تو اتنی گہری دوستی ہے، بازار سے نکل رہے تو ایسی دوستی ٹوٹی کہ مرتے دم تک پھر ملاقات ہی نہ ہو پائی۔ کس کا واقعہ تھا؟ چھٹے امام اور ان کے دوست کا، جس نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ ذرا گالی کے انداز میں مخاطب کیا، غلام جو پرانے زمانے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اور امام نے چوک کے دیکھا، میں تجھے پرہیزگار و متقی سمجھتا تھا، اور تیری ایسی زبان۔ اب یہ آخر میں جو ساری 3 چیزیں مجھے بیان کرنا ہے، پہلی ختم ہو رہی ہے، دوسری اور تیسری، پھر اس کا ایک خلاصہ جو آخر میں آئے گا وہاں یہ چیز اور کھل کر آئے گی۔ تو حیا زبان کی چیز بھی ہے، گالیاں مردوں کی زبان پہ زیادہ ہوتی ہیں، عورتوں کی زبان پہ کم ہوتی ہے۔ حیا ہاتھ پیروں کی حرکت کا نام بھی۔ تو یہ حیا کا مکمل جو اسلام نے پیغام دیا ہے، حجاب نہیں، حیا، یہ مرد کے لیے زیادہ اہم ہے۔ ابھی بات مزید آگے بڑھتی۔ تو شیطان کو اگر امام زمانہ کے لشکر کو تباہ کرنا ہے تو وہ حیا ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جب حیا گئی تو ایمان گیا، جب ایمان گیا تو امام گئے۔ امام جو زمانے کا امام ہے اس کے لشکر میں صرف مومن ہوں گے،
اور یہ فارمولہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے آیا کہ کیا کہا تھا بلعم باعور نے کہ اگر نبی یا امام کے لشکر کو شکست دینا ہے اس کے لشکر میں بے حیائی پھیلا دو. کیسے پھیلا دو؟ کہا کچھ بے پردہ عورتیں بھیج دو. بس جب ان کو لوگ دیکھیں گے، یہاں تھوڑا پھر مردوں سے خطاب ہوتا، جب وہ بے پردہ عورتیں جائیں گی، بنی سوری میک اپ کی ہوئی، بیوٹی پارلر سے نکلی ہوئی، تو بہت سی عورتیں ان کو دیکھ کر چاہیں گی ہم بھی ایسا بنے، بے حیائی پھیلی. بہت سی عورتیں نہیں چاہیں گی، مگر جب وہ دیکھیں گی کہ ہمارے گھر کے مرد جن کے ہم اتنے وفادار ہیں وہ ان عورتوں کی جانب زیادہ توجہ دے رہے ہیں، تو وہ بھی ویسا بننے کی کوشش کریں گی. یہ پوری ایک تقریر ہے. ہمارے یہاں جو آج کل ڈومیسٹک پرابلم بڑھ گیا ہے، ہر تیسرے گھر میں طلاق طلاق کا نعرہ لگ رہا ہے، اس کے اندر ایک اس کا بھی دخل ہے. لیکن ساری باتیں آج نہیں ہو سکتی. تو یہ پہلا فارمولہ بلعم باعورہ نے بتا دیا کہ نبی اور امام کے لشکر کو تباہ کرنا ہے، بے حیائی پھیلاؤ. اور بے حیائی پھیلانے کا طریقہ چند عورتوں کو گمراہ کر دو، باقی کام خود بخود ہوتا جائے گا. نمبر ایک. نمبر دو، دوسری بات، اب آئیے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا، اب آئیے بنی اسماعیل یعنی رسول کے زمانے کا واقعہ. بہت پہلے تو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، پھر اصل واقعہ. اللہ کے رسول مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں. یہ میں اپنی مجلسوں میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، تو جنہوں نے میری بہت مجلسیں سنی ہیں ان کو تو سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر. اللہ کے رسول مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک طرف کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. پیغمبر بچوں پہ بہت توجہ دیتے تھے. ایک تو ویسے ہی رحمت للعالمین ہے، بچوں پہ پیار آتا ہی ہے، اور دوسرا اسلام کا ایک اہم اصول ہے کہ آگے چل کر انہی بچوں کو اسلام سنبھالنا ہے. بڑے تو اپنی زندگی گزار گئے، ان کی تو جو عادتیں بن گئی ہیں وہ بدلنے کو تیار نہیں ہوں گے. وہ سنیں گے سب کچھ اور تعریف بھی کریں گے، عمل نہیں کر پائیں گے. ساری زندگی کی عادت بدلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بچی ابھی کچی لکڑی. یہی جملہ تقریباً مولا نے امام حسن کے نام اس وصیت نامے میں لکھا جو نہج البلاغہ کے بیچ میں. بیٹا حسن، جب تمہارے بچے چھوٹے ہوں اس وقت ان پہ کام کرنا، اس سے پہلے کہ شیطان اپنا کام شروع کرے. خیر، اب بہت ساری باتیں، یہ تربیت اولاد کا موضوع ہے جو میرا آج کا موضوع نہیں. تو پیغمبر بچوں پہ بہت توجہ دیتے، ان کی اصلاح کرو، یہ آگے چل کر یہی قوم کا مستقبل ہے. بچوں کو بھی پتا، اور یہ بھی پتا ہے کہ پیغمبر کی شخصیت کتنی عظیم. تو بچے جب دیکھتے دوڑ کے آتے ہیں، آئے پیغمبر نے کسی کو گلے سے لگایا، کسی کو بوسہ دیا، کسی سے دو باتیں کی. سارے بچوں سے فارغ ہوئے، ایک بچہ ایک کونے میں اکڑا کھڑا ہے. چلے وہ نہیں آ رہا، پیغمبر اس کی جانب بڑھے. جو اس نے پیغمبر کو آتا دیکھا تو مدینے کے بازار میں رسول خدا کو گالیاں دیتا ہوا بھاگا. بعض والدین کے بچے گالیاں ایسی سیکھ لیتے ہیں اپنے باپ اور ماں سے، اس نے تو ایسا باپ ماں سے نہیں سیکھا. اب مسلمان ہے سارے، چاروں طرف پیغمبر کے ساتھ مسلمان. یہ مکہ نہیں ہے جہاں ابو جہل، ابو لہب، ابو البختری، ولید، عتبہ، شیبہ جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے برداشت کرنا ہوتا. یہ مدینہ ہمارا شہر، ہم یہاں کے حاکم، ہمارے سامنے پیغمبر کی شان میں گستاخی. ایک مرتبہ سارے صحابی اس بچے کو مارنے دوڑے، پیغمبر نے روک دیا، کہا کیوں مار رہے؟ یا رسول اللہ، ہمارے سامنے آپ کی شان میں گستاخی کر رہا. تو کہا جو اصل قصوروار ہے اس کو مارو. تو یا رسول اللہ یہی تو اصل قصوروار ہے. کہا یہ قصوروار نہیں ہے، اس کا باپ قصوروار. اب لوگوں کو یقین نہیں آیا کیونکہ اس کا باپ بہت بڑا محب رسول تھا، ہر وقت پیغمبر کا نام لیتا رہتا تھا. یعنی آج کل کی زبان میں کہوں تو ہر وقت پیغمبر کی نعتیں پڑھتا رہتا تھا، ذکر رسول. پیغمبر نے کہا چلو میرے ساتھ. اس کے گھر گئے، نوک کیا دروازہ، وہ باہر نکل کے آیا. پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، خوشی سے وہ پھولا نہیں سما رہا ہے، رسول اللہ میرے گھر پہ آئے. مگر پھر اسے لگا کہ معاملہ کوئی سیریس معاملہ ہے. جتنے ساتھی ہیں سب کے چہرے پہ غصہ ہے. کسی سے پوچھا کیا بات؟ کہا یہ بات ہے تمہارے بیٹے نے اس طرح بازار مدینہ میں ہم سب کے سامنے رسول کو برا بھلا کہا، گالیاں دی. ایک مرتبہ دوڑ کے گھر میں گیا، تلوار لے کے آیا. تلوار اور خنجر ہر عرب کے گھر میں ہمیشہ ہوا کرتا تھا. خنجر تو ابھی بھی ہوتا ہے جس سے وہ بادام وغیرہ توڑ لیتے ہوں گے، لیکن خیر خلاصہ یہ ہے کہ تلوار لے کے آئے. نہیں چاہیے مجھے ایسا بیٹا، میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں گا. پیغمبر نے کہا روکو، کیا سمجھ رہے ہو تمہارے بیٹے کا قصور ہے؟ قصور تمہارا؟ یا رسول اللہ میرا کیسے قصور ہے؟ میں نے اور میری بیوی نے اپنے بچوں کو، سارے بچوں کو بچپنے سے آپ کی محبت سکھائی.
کہا سکھائیے محبت زبان کے ذریعے، یہ بتاؤ جو کھانا اس کو کھلا رہے ہو، جو گھر میں رزق لے کر آ رہے ہو، وہ حلال ہے کہ حرام؟ اس کے پیٹ میں لقمہ کون سا جا رہا؟ اب یہ تھا بزنس مین۔ بزنس مین جہاں بھی ہوتا ہے، چاہے مدینے کے بازار میں ہو، چاہے اعظم کلات مارکیٹ اور پیپر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا، چند کو چھوڑ کر سب کا ایک ہی مزاج ہے کہ حرام کریں گے، گناہ کریں گے، رزق حرام کمائیں گے اور بہانے بنائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے بازار مدینہ میں ہمارا کمپٹیشن یہودیوں سے، ہم ہیں یہودی، اگر ہم پورا شریعت کے مطابق، یہ الفاظ میرے ہیں، اس کا مقصد یہ، اگر پورا ہم شریعت کے مطابق چلے تو ہو چکا بزنس، ہمیں روٹی اور چٹنی بھی نصیب نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو بزنس میں 19-20 کرنا پڑتا ہے۔ پیغمبر، میرے الفاظ ہیں، پیغمبر کے نہیں ہیں، مفہوم پیغمبر کا۔ پیغمبر نے کہا بحث کا موقع نہیں ہے، بس یہ یاد رکھو جس نے اپنی اولاد کو رزق حرام کھلایا ہے، اس نے اپنی اولاد کو حلال زادے سے حرام کی اولاد میں بدل دیا، اور جو حرام کی اولاد ہو جائے وہ ہمیشہ نبی اور امام کا دشمن ہوتا ہے۔ اور یہ والا جملہ جو پیغمبر نے بازار مدینہ میں اس شخص کو بتایا، یہ جملہ اپنے کمال پہ پہنچا دیا میدان کربلا میں آقا حسین نے صبح عاشور۔ آقا حسین کی روایت تو بہت پڑھی جاتی ہے نا، جس خطبے میں آقا نے وہ جملہ کہا جو آج ہمارے بچے، مرد، جوان تو جوان، عورتیں تک کہتی ہیں، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، اسی خطبے میں آگے چل کے ایک جملہ اور بھی ہے۔ آقا حسین نے اس دن صبح عاشور جہاد شروع ہونے سے پہلے لشکر یزید سے خطاب کیا، جس میں یہ سب کہا، ہیہات من الذلہ، الموت اعلی من العار، مر جانا بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، سارے جملے۔ اس کا اگلا جملہ اسی خطبے کا کہا لیکن مجھے پتا ہے تم سب کچھ سنو گے، اثر تم پہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کے دشمن نے کہا نہیں، اس لیے اثر نہیں ہوگا کہ لقد ملیت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے پیٹوں میں مال حرام گیا ہے۔ جس پیٹ میں مال حرام چلا جائے وہ امام کا کلام بھی سنتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، امام کے قتل کے لیے تیار و آمادہ رہتا۔ جو آقا حسین کربلا میں کہہ رہے، اس کا آغاز کیا تھا بازار مدینہ میں اللہ کے رسول کا، حرام حرام اور حرام، اور اتنی حرام کی قسمیں آج کل ہمارے یہاں رائج ہے۔ میں صرف ایک بات کہہ دوں چھوٹی سی، یہ جو بات میں جو حدیث میں شروع کر رہا ہوں پوری نہیں پڑھوں گا، وقت کہاں ہے؟ جو حدیث میں شروع کر رہا ہوں یہ حدیث پہ پوری 1 گھنٹے کے مجلس تو آرام سے ہو سکتی ہے۔ جب امام نے فرمایا کہ سنو، رزق حرام جو ہے نا اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک رزق حرام۔ ایک تو ہے کہ آپ حرام کمائیں، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، دھوکہ دیں، وعدہ کچھ کریں، وعدہ پورا نہ کریں، جو چیزیں بھی بازار میں مارکیٹ میں رائج۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ وہ بھی رزق حرام ہے کہ تم نے حلال سے کمایا اور حرام میں خرچ کر دیا۔ گانے کے کیسٹ خرید لی، عورت نے بے حجاب گھر سے نکلنے کے لیے بیوٹی پارلر میں تیاری کی، مرد نے داڑھی منڈوانے کے لیے شیونگ کا سامان خریدا، اور جتنے حرام۔ یہاں پہ فرض کیجئے ایک پاک پانی ایک گلاس میں ہو اور زمین پہ پیشاب کے 2 قطرے پڑے ہوں، آپ یہ پاک پانی اس پہ ڈالیں گے، وہ پاک پانی بھی نجس ہو جائے گا جیسے اس سے ملے گا۔ حلال رزق لے کر آئے، آپ نے حرام کام میں اس کو خرچ کیا، محنت کی، بڑی کوشش کیا، آسان نہیں ہے حلال کمانا، لیکن جب خرچ حرام میں کیا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے پورا کا پورا۔ اب اس کا بھی ایک اہم پیغام بعد میں آئے گا، لیکن ایک مختصر بات۔ تو اب شیطان کو یہ اصول پتا کہ اگر لشکر امام کے سامنے یزیدی لشکر لانا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیٹ میں حرام رزق کو پہنچانا شروع کر دو۔ اب میں ادھر نہیں جا رہا کہ تفصیلات میں جاؤں کہ اچھا خاصا آپ حلال کما رہے، خمس نہیں دیتے، یا دیتے ہیں مگر غلط طریقے سے دیتے ہیں۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کہ کتنے آج کل کیسز ہیں کہ کسی وجہ سے باپ نے یا ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب ہم کو بچے نہیں چاہیے، ابورشن کرانا ہے۔ حرام ہے نا، گناہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی ایک پینلٹی اور دیا دینا ہے۔ کتنے لوگ دیا دیتے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں کہ اس کی پینلٹی بھی دینا پڑے گی۔ گناہ اپنی جگہ ہے، وہ توبہ کر کے شاید معاف ہو جائے، لیکن جو اس کے پیسے ہیں بلڈ منی، کتنے لوگوں کی توجہ۔ میرے پاس تو کیس آتے رہتے ہیں نا، اس لیے میں جانتا ہوں۔ خیر، اب میں اس پوری گفتگو کو صرف ایک واقعے سے ملا دوں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ کا لشکر جیتتے جیتتے ہارنے لگا کیونکہ بے حیائی پھیل گئی۔ اب آئیے بنی اسماعیل یعنی رسول خدا کی زندگی میں
ایک ہی جنگ ایسی تھی جو بظاہر جس میں شکست ہوئی، میں نہیں مانتا اس کو شکست، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ جنگ احد شروع ہوئی، مسلمان جیتنے لگے، پھر بیچ کا مرحلہ آیا، مسلمان ہارنے لگے، اور پھر آخری مرحلہ آیا، مسلمان آخر میں جیت گئے۔ 3 مرحلے تھے، شروع میں جیت رہے تھے، پھر بیچ میں جو اتنا زبردست اٹیک ہوا، تفصیلات آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، میرے پاس بار بار جملہ کہنا پڑتا ہے، وقت نہیں، تو اب بیچ میں کیا ہوا، ہارنے لگے، اور اتنی شہادتیں اس دوران ہوئیں کہ رسول خدا کی زندگی میں 23 سال میں جتنے جہاد ہوئے وہ ٹوٹل اگر آپ جمع کریں مسلمان کتنے شہید ہوئے، اور اس جنگ احد ایک اکیلی جنگ میں اس سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ اور خاص طور پر جناب حمزہ کی شہادت تو ایسا غم کہ اللہ کے رسول زار و قطار روئے میدان احد میں، خالی روئے نہیں، فریاد کی کہ اما امی حمزہ فلا بوا کلا، ارے میرے چچا کا کوئی ماتم کرنے والا بھی نہیں، اور ایسا ماتم کہ شہزادی کو جب ماتم کرنے سے مدینے میں روکا گیا تو شہزادی بیت الحزن جاتی تھی، ہر ایک جانتا، مگر ہفتے میں ایک دن میدان احد جا کے جناب حمزہ کی قبر پر صفیازہ بچھا کے ماتم کرتی۔ تو یہ اتنا میدان احد کا نقصان، آخر میں پھر مولا کی بہادری اور وہ ذوالفقار کا نازل ہونا، جنگ جیت گئے، اختتام پہ تو مسلمان جیت گئے، اگرچہ اب تک کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان ہار گئے، لیکن نہیں، کہاں ہارے، آخر میں تو جیت گئے نا، مدینہ بچ گیا۔ جو بیچ میں ہارے وہ کیوں ہارے؟ اس لیے ہارے کہ شروع میں جب مسلمان جیتنے لگے تو مال غنیمت میدان میں تھا، وہ جو 50 تیر انداز تھے جنہیں رسول نے ایک جگہ پہ مقرر کیا تھا، ان میں سے 47 اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئے اس مال غنیمت کی محبت میں۔ میں لفظ لالچ استعمال نہیں کرتا ہوں، چلے خیر آج کا ماحول ایسا، اس مال غنیمت کی محبت میں، مال کی محبت میں اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئے نا۔ پیغمبر نے کہا تھا دیکھو ہم جنگ جیتے یا ہارے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا، تو ان میں سے 3 نے پیغمبر کی بات مانی، باقی 47 نے کہا کہ اب ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، مسلمان تو جیت رہے، وہ دیکھو سارے کافر بھاگ رہے ہیں، اب یہاں ہمارے بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ جب حکم رسول کے آگے لوگ اپنی عقل چلاتے ہیں نا، وہیں اسلام کو نقصان پہنچتا۔ یا جس بچے کو دیکھیے کھڑا ہو جاتا ہے مرجے کے فتوے کے سامنے، اپنی لوجک لے کے آ جاتا، وقت ہوتا تو ایک تقریر اس پر بھی ہوتی، لیکن خیر مجبوری ہے۔ جو کل میں نے کہا کہ جتنا وقت مل گیا اس میں جو باتیں ہو سکے، اب میدان احد کے میرے جملے کو سنیے، ذرا بدتمیزی کا جملہ ہے لیکن نہ نیت میری توہین ہے نہ جملے میں کوئی توہین، اور وہ یہ ہے کہ میدان احد میں مسلمان بیچ میں اس طرح سے شکست کھا گئے، اتنی شہادتوں کے ساتھ، جناب حمزہ جیسی عظیم شخصیت کی شہادت۔ جناب حمزہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، دربار شام میں جو آقا سجاد نے خطبہ دیا تھا اس کے اندر فخر کیا تھا نا کہ جناب حمزہ ہمارے خاندان سے، خاص نام لیا تھا۔ تو اتنی شکست کب ہوئی؟ جب لشکر کی قیادت رسول خدا کر رہے ہیں، اس لشکر کا علمدار علی مرتضیٰ ہے، رسول خدا قائد ہیں، علی سپہ سالار و علمدار ہیں، اس کے باوجود لشکر کو شکست ہوئی کیونکہ مال کی محبت دل میں آ گئی۔ کیا شیطان یہ ساری چیزیں نوٹ نہیں کر رہا ہے؟ خیر جانتا ہوا پہلے سے ہے کہ جب مال کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو سردار انبیاء کی قیادت والا لشکر بھی ہارنے لگتا، علی مرتضیٰ جیسے علمدار کے ہوتے ہوئے بھی لشکر ہارنے لگتا ہے، پھر علی مرتضیٰ ہی نے سنبھالا۔ مگر یہ سب لوگ تو نقصان میں رہے نا، جو مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے اور پھر بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھے۔ شیطان نے کہا اچھا آخری امام کے لشکر کو مجھے تباہ کرنا۔ کل والا جملہ دوبارہ دوہرا دوں، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جو کل نہیں تھے، تو اس لیے کل والا جملہ میں دوہرا دوں، اور وہ یہ ہے، پھر یہ ذرا بدتمیزی کا جملہ ہے لیکن نہ نیت بدتمیزی ہے نہ پیغام میں بدتمیزی ہے۔ شیطان پہلے 11 اماموں سے اتنا پریشان نہیں ہے اور اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ آخری امام سے۔ کیوں؟ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ 12ویں امام جو ہے مولا علی سے بڑے امام ہے نعوذ باللہ، یا آقا حسین سے بڑے امام ہے۔ شیطان کو اطمینان یہ ہے کہ 11 میں سے کوئی امام مجھے قتل نہیں کر سکتا، میری موت ان میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں،
میں نے پہلے دن ہی اللہ سے وعدہ لے لیا تھا. جب نکالا گیا تو کہا تھا نا کہ خدا بندہ مجھے قیامت تک کی مہلت دو. خدا نے کہا قیامت تک کی تو نہیں ملے گی, وقت ظہور کی مہلت ملے گی جسے وقت معلوم کرتے ہیں. تو یہ پتا کہ 12واں ہی مجھے قتل کرے گا, 11 تک مجھے اتنا اطمینان, وہ جس طرح چاہے مجھے بھگائیں, جس طرح چاہے مجھے نقصان پہنچائیں, مجھے قتل نہیں کر سکتے. پھر وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں, حضرت موسیٰ ہی کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے لیکن وقت نہیں ہے, ذرا موضوع بھی کچھ اور ہے. تو جب ایک اطمینان آپ کو ہو جائے, بھئی جلتی ہوئی آگ میں کوئی چھلانگ نہیں لگائے گا, لیکن اگر آپ وہ والا لباس پہن لے جو فائر پروف ہوتا ہے تو بڑے اطمینان سے آپ چلے جائیں گے, آپ کو پتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئی. تو شیطان 11 اماموں سے اتنا پریشان ہے, 12ویں سے بہت پریشان, اس کے لشکر کو نہ بننے دو. یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ اس کو پتا ہے ایک دن مجھے مرنا تو ہے اور انہی کی تلوار سے مرنا, مگر جتنا ڈیلے ہو جائے, جتنی تاخیر ہو جائے, بھئی ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ مرنا, لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ زندگی جتنی زیادہ مل جائے, بڑھاپے میں جا کر بھی جتنا زیادہ ہو جائے, یہ فطری خواہش ہے اللہ کی طرف سے. تو اب شیطان چاہتا ہے امام دیر سے آئے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام کی فوج کو بننے نہ دو. اچھا, اب وہ شیطان اس کے لیے ہمارے پیٹوں میں حرام غذا پہنچا رہا, مال حرام پہنچا رہا. جنگ خیبر کا بہت مختصر ایک واقعہ آپ نے کم سنا ہوگا. رسول خدا کا ایک بہت ہی وفادار غلام تھا, مدغم غلام تھا, یعنی ہر وقت رسول کی خدمت کرتا رہتا تھا. جنگ خیبر میں وہ شہید ہوا, چنانچہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اسے دفن کیا. دفن کر کے پلٹے ہیں تو کسی نے کہا کہ کتنا خوش قسمت, آپ کا غلام ہے, میدان جنگ کا شہید ہے, اور خیبر جیسی جنگ جہاں اتنا بڑا نقصان یہودیوں کا ہوا کہ آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, اس جنگ کا شہید ہے. کہاں بیٹھا ہوگا اس وقت وہ جنت میں؟ پیغمبر نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو, اس کی ساری قبر آگ سے بھری ہوئی. جیسے ہی یہ قبر میں گیا پوری قبر اس کی آگ سے بھر گئی ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ اس سے پہلے کی ایک جنگ میں اس نے دوران جنگ ایک چادر مال غنیمت سے چھپا لی تھی. مال غنیمت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جو مال غنیمت ہو آخر میں سب ایک جگہ جمع ہوتا, پھر اس میں سے خمس نکال کے دیا جاتا ہے رسول کو, باقی 4 حصے تقسیم ہوتے مجاہدوں, سب کو لا کے جمع کرنا. وہ ایک چادر اس نے چھپا لی تھی, ایک چادر. ہم تو پوری فیکٹریاں ہضم کر جائیں تو ہمیں کوئی احساس ہی نہ ہو کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. رسول کا غلام ہے, میدان خیبر کا شہید ہے, راہ خدا. چنانچہ وہ حدیث آپ نے آدھی سنی ہے, پوری سن لی کہ جیسے ہی کوئی آدمی شہید ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ اگر اس نے کسی کا مال لے کے واپس نہیں کیا. یہ حدیث پوری یہ ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہے. تو اب شیطان بہت اس کے لیے آسان ہے اپنی زندگی کو بڑھانا اور امام کے ظہور کو زیادہ سے زیادہ ٹالنا. مال کی محبت دلوں میں پیدا کرو. انسان رزق حرام کیوں حاصل کرتا ہے؟ جب مال کی محبت دل میں پیدا ہوتی, زیادہ سے زیادہ مال آ جائے. اب آئیے یہ شیطان کا, اور شہزادی کائنات کیا فرما رہی, شہزادی کائنات کے گھر میں دیکھ لی, پوری کوشش کی جاتی ہے کہ حلال مال دنیا بھی اس گھر میں نہ آنے پائے. کیوں؟ اہل بیت کا ایک اصول ہے, لیکن شہزادی کی مجلسیں ہیں تو انہی کا ایک واقعہ سن لی. وہ اصول میں بعد میں بتاؤں گا. عورت آتی ہے, پوچھتی ہے شہزادی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ شریعت میں کیا حکم ہے کہ کتنا سونا آدمی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی. اب زکوٰۃ کے مسئلے سارے بیان نہیں ہو رہے, مثلا زیورات کے اوپر ہماری فقہ میں زکوٰۃ نہیں ہے, وہ بات نہیں ہو رہی. کتنا سونا ہو, تو شہزادی نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ تم اپنے لیے پوچھ رہی ہو کہ میرے لیے. چونکی وہ کہا شہزادی کون ہے, شریعت تو ایک شریعت ہے, آپ کے بابا تو ایک ہی شریعت لائے تھے, وہی آپ کے لیے وہی میرے لیے, کیا الگ الگ ہے؟ کہا الگ الگ. تو کہا کہ اچھا دونوں کا مسئلہ بتا دیجیے. کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ 20 دینار اگر سونا آ جائے گھر میں تو اس کا 40واں حصہ نکالنا, اور آپ کے لیے کہا کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ گھر میں اتنا سونا آیا کیسے کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آ پڑی. جو آئے اس شام ہونے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر دو, دولت گھر میں ٹھہرنا ہی نہیں ہے.
یہ تمہارے لیے ہے کہ 1 سال سونا رہے تو 40واں حصہ دو. تو اہل بیت کا فارمولہ کیا؟ خود عمل کرتے ہیں اسلام کے میکسیمم پر, ہم سے کہتے تو منیمم پہ عمل کرو. یہ یاد رکھیے گورنر, بہت سی حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں. پیغمبر نے کہا بیٹی فاطمہ, پورا لمبا واقعہ ہے میں مختصر کرتا ہوں, بہترین عورت کون ہے؟ کہا نہ خود نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے. لیکن یہ ہماری عورتوں کے لیے نہیں, بہترین عورت, کائنات کی بہترین عورت کا نام ہے سیدہ نساء العالمین. یہ شہزادی کے اپنے لیے اصول ہے, ہماری عورت کے لیے اتنی سختی نہیں. نمازوں میں بھی آپ دیکھیں گے وہ 1000 رکعت پڑھیں گے تو ہم سے کہیں گے 70 رکعت پڑھو. وہ راہ خدا میں پورا گھر قربان کر دیں گے, ہم سے کہیں گے خمس و زکوٰۃ دو. تو یہ فارمولہ یاد رکھیں. شہزادی اپنے گھر میں مال دنیا چاہتی ہی نہیں, تاکہ کم از کم ان کے چاہنے والے اسی بہانے سے اپنے دلوں سے مال کی محبت نکالے. یہ جھوٹ, یہ فریب, یہ دھوکہ, یہ حق مارنا, یہ قرضہ واپس نہ کرنا, یہ کاروبار میں فراڈ کرنا, یہ بہنوں کو حق نہ دینا, یہ بھائیوں کو حق نہ دینا, یہ ذہن میں خیال آئے. بہت مشہور واقعہ ہے, میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن ربط دینے کے لیے ایک اشارہ کرنا پڑے گا. اسلام کے اعلان کے بعد پہلا دن جب مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے وہ کب آیا ہے؟ وہ آیا 18-19 سال بعد. 13 سال مکے میں غربت میں گزرے, 7 ہجری مدینے میں غربت میں گزری, 13 اور 7 20 ہو گئے. جب خیبر کی لڑائی فتح ہوئی, ہر آدمی جانتا, تب مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آئی کہ وہ آرام سے کھانا کھا سکتے. لیکن آپ نے یہ روایت سنی ہے, بہت مشہور روایت, کہ اب خیبر کے مجاہدین آ رہے, لدے پھندے آ رہے, لیکن سب براہ راست گھر میں نہیں آ رہے, کیونکہ سب نے دیکھا ہوا ہے نا کہ ان کے بچے کتنے سالوں سے حسرت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو بچوں کے لیے کپڑے خریدے, کسی نے کھلونے خریدے, کسی نے اچھے کھانے خریدے, جو بچوں کی خواہش ہے آج پوری کریں گے. چنانچہ پورے مدینے کے ہر گھر میں خوشی کے نعرے بلند ہو رہے, بچے خوش ہو رہے. مدینہ کتنا بڑا تھا, اتنا تھا جیسے آج مسجد النبوی ہے نا, جو آج رسول اللہ کے زمانے کا پورا شہر اس کے اندر تھا. یہ مسجد بنائی گئی تھی اسی نقشے سے, پورا شہر, سارے مکانات, ساری دکانیں, سارے مارکیٹ, سارے پارک, سارے کنویں, سب کچھ, اتنی سی مسجد جو آج ہے نا, اس میں پورا شہر. تو اب خوشی کے نعرے بلند ہو رہے. شہزادی اپنے حجرے کے دروازے پہ انتظار کر رہی ہے, مولا سب سے آخر میں آتے ہیں, آپ کو معلوم. جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے, شہزادی نے پوچھا یا ابوالحسن آپ کیا لائے؟ علی کے دونوں ہاتھ خالی ہے, کچھ نہیں. یا ابوالحسن کیا بابا نے آپ کو آپ کا حصہ نہیں دیا؟ ظاہری اعتبار سے مولا کو بھی وہی حصہ ملے گا, مال غنیمت کا. دیا تو تھا, لیکن جب میں آ رہا تھا تو قبا کی بستی سے آ رہا تھا. قبا آج کتنا شاندار بنا دیا, پکنک اسپاٹ. اس وقت قبا ایک سلم ایریا تھا جہاں مدینے کے غریب رہتے. غریب کون تھے اس زمانے میں؟ زیادہ تر وہ بیوائیں تھی جن کے شوہر خیبر سے پہلے کی جنگوں میں شہید ہوئے. زیادہ تر یتیم بچے تھے. سب اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجاہدین مال غنیمت لے کے جا رہے ہیں, ہمارا بابا مارا جا چکا. ان کے چہرے دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے سب کچھ ان کو دے دیا, خالی ہاتھ آیا. یہ دیکھتے ہی اور سنتے ہی شہزادی شکر کے سجدے میں گر پڑی. پروردگارا, جو بار بار میں پریشان تھی کہیں یہ درہم و دینار میری دہلیز میں نہ آ جائیں, شکر ہے خدا کا تو نے میرے حجرے کو اس سے محفوظ رکھا. جس رات پورے مدینے کے بچوں نے زندگی میں پہلی بار اچھے کھانے کھائے اور پیٹ بھر کے کھائے, اس رات بھی حسن و حسین بھوکے سوئے ہیں, زینب و کلثوم بھوکی سوئی. ہم سے نہیں کہہ رہے معصومین کہ تم بھی ایسا کرو, لیکن ہم سے کہہ رہے کم از کم اتنا تو خیال کر لو کہ جو کرنا ہے حلال طریقے سے کر, حرام سے نہیں. شیطان نے فارمولہ باندھا ہوا ہے کہ رسول کا دشمن وہ ہوتا ہے جس کے پیٹ میں حرام ہو, کربلا کا یزیدی وہ ہوتا ہے جس کے پیٹ میں حرام ہو, میدان احد میں شکست اس کو ہوتی ہے کہ جو مال دنیا کے لالچ میں آ جائے. اب امام کے لشکر کو تباہ کرنا, ادھر شہزادی امام کے لشکر کو بنا رہی, مال کی محبت نکال کر. آخری بات, بہت زیادہ وقت گزر گیا, شاید میں مصائب نہ پڑھ سکوں زیادہ, تو کل سے تو انشاءاللہ وہ مجلس ہے جس میں آپ کو مصائب کا بھی لطف آئے گا. لیکن یہ ایک آخری بات ضروری, تیسری بات. باتیں بہت ساری, پورا ایک اشرا ہو سکتا ہے, لیکن یہ تیسری بات. جس دن شیطان کو اللہ نے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, نکل جا یہاں سے, تو مردود ہے, یہ کہہ کے وہاں سے نکالا. تو وہ ایک دھمکی دے کے گیا تھا, دھمکی, تھریٹ, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ,
آئے خدا تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، میں تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں کڈنیپنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اغوا مانے بہکا دینا، عربی کا اغوا، بہکا دینا، سیدھے راستے سے ہٹا دینا، سب کو بہکاؤں گا. الا، اسی دن کہہ رہا، ابھی انسان نہیں پیدا ہوئے، صرف آدم ہے اور حوا، وہ بھی جنت میں ہیں. الا، مگر صرف وہ میرے بہکائے ہوئے نہیں میں آئیں گے، عبادکا منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں جن کی نیت بالکل خالص، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دنیا پرستی نہیں، صرف خالص نیت. پہلے دن سے شیطان یہ کہہ رہا ہے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، باقی سب آئیں گے. اب امام کو تباہ کرنے کے لیے شیطان کا تیسرا ہتھیار یہ ہے کہ ہماری نیتوں کو خالص نہیں رہنے دیتا. اگرچہ اس کے واقعات بھی بڑے اچھے بڑے دلچسپ ہیں. ایک واقعہ تو بچوں تک کو یاد ہے کہ بہلول دانا نے مکان بیچا، زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا، ہارون دیکھ کے خریدنے آیا. بہت مشہور واقعات بہت ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوری ایک الگ مجلس ہو جاتی ہے، لیکن اب بات ختم کرنا. تو کہا کہ اخلاص مانے سنسیئرٹی، اخلاص مانے نیت پاک رہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیاوی جذبہ آپ کی نیت میں نہ. پہلے دن سے شیطان کہہ رہا ہے وہ لوگ تو میرے قابو میں آئیں گے ہی نہیں. تو اب شیطان کیا کرے گا؟ امام زمانہ کی فوج کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ان کی نیتیں خراب کرے گا. یہاں تک 3 باتیں ہوئی نا. اب آئیے بالکل اس کا نتیجہ، ایک سمری، ایک رزلٹ، ایک خلاصہ نتیجہ. اچھا، ہمارے پاس کچھ گناہوں کے لیے ایک مثال والی حدیث ہے، خاص 2 گناہ، ایک شراب اور ایک جھوٹ. گناہوں، ہر گناہ کے لیے کوئی حدیث تو ہے نا، کسی مجتہد یا مرجع نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا کہ یہ چیز گناہ، کوئی حدیث آئی ہوگی، مگر مثال کے ذریعے سے حدیث سمجھائی. امام نے ارشاد فرمایا الخمر مفتاح کل شر، ہر خرابی کی چابی کا نام ہے شراب. الکذب مفتاح کل شر، ہر خرابی کی چابی کا نام ہے جھوٹ. بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں جو، بلکہ میرے خیال میں تو تقریباً 90% جو عمرے اور حج پہ جا چکے، وہاں آپ ہوٹل میں جائیں، بلڈنگ میں جائیں تو آپ کے کمرے کی چابی دیتے مفتاح. آپ حرم سے واپس آتے ہیں، آپ کا کمرہ کھولنا ہے تو آپ جا کے کہتے مفتاح مانے چابی. اب کیا سمجھانا چاہ رہے؟ سمجھانا یہ چاہ رہے معصوم، دیکھو ایک کمرہ بہت بڑا، سارے گناہ اس کے اندر رکھ دو، سارے گناہ لا کر اٹھا کے جمع کر کے جتنے گناہ ہیں سب لا کے رکھ دو، اس کو بند کر کے تالا لگا دو. شراب اس کی چابی. اگر تم نے شراب پی تو گویا اس کمرے کا تم نے تالا کھول لیا، سارے گناہ نکل کے تم پر آ جائیں گے. اسی طرح جھوٹ، سمجھو دنیا کے جتنے بھی گناہ وہ ایک کمرے میں بند ہے اور اس پہ تالا لگا ہوا، قفل، لاک، لیکن اس کی چابی ہے جھوٹ. اگر تم نے یہ چابی گھما دی، جھوٹ بولا، تو خالی جھوٹ نہیں رہے گا، سارے گناہ ایک ایک کر کے آ جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا گناہ کرو گے. اب یہ 2 گناہوں کے لیے ایک حدیث آئی، ٹھیک ہے. ایسی ہی ایک حدیث میں بنا رہا ہوں، حدیث تو نہیں، حدیث سے ملتی جلتی تھی. شیطان امام زمانہ کی فوج کو تباہ کرنا چاہتا ہے. 3 باتیں آئیں، بے حیائی پھیلا کر، مال کی محبت پیدا کر کے، اور نیت پہ خود غرضی، اخلاص ختم کر کے. شہزادی یہ تینوں چیزیں ہم کو سکھا رہی ہیں. اخلاص کے حوالے سے شہزادی کے واقعات نہیں آ سکے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن شہزادی یہ تینوں چیزیں سے ہم کو بچا رہی. مال کی محبت نکالو، اتنا ہی ہم سے کہہ رہی ہیں جتنی ہماری طاقت ہے. یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ تمہارے گھر میں مال نہ ہے، حرام طریقے سے نہ ہے. حیا کا شہزادی کا اعلیٰ ترین معیار ہے، ہماری عورت کے لیے بالکل معمولی معیار رکھا. اب شیطان نے کیا کیا؟ امام کی فوج کو تباہ کرنا، امام کی فوج کو بننے نہیں دینا. اس نے ایک ایسی چیز ایجاد کر لیا، اس میں ساری چیزیں آ گئی. جیسے تمام گناہ کمرے میں ہیں تو چابی اس کی کیا ہے؟ شراب یا جھوٹ. شیطان کو امام کی فوج تباہ کرنا، اس نے ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی، کہا یہ چیز ان کو دے دو. اب ان کے دل میں مال کی محبت بھی پیدا ہوگی، اب ان کی نیت میں خرابی بھی آئے گی، اب یہ بے حیا بھی ہوں گے. اس چھوٹی سی چیز کا نام ہے آئی فون یا موبائل فون. دیکھیں دنیا کا یہ اتنا بڑا اس وقت فتنہ. مولا کی ایک حدیث ہے شادی کے حوالے سے کہ عورت کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے، عورت کے بغیر رہنا بھی مشکل ہے. ایسے کچھ محاورے بھی اردو پنجابی میں ہیں، لیکن
آج کی دنیا کی ضرورت بھی ہے موبائل، لیکن شیطان نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اس وقت۔ اب سیاسی اعتبار سے جو موبائل کے نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں پریشان ہیں، وہ میرا موضوع نہیں۔ میرا موضوع ہے امام زمانہ کے سپاہی اور فوج کی تباہی۔ یہی موبائل ہے جو آج کل سب سے زیادہ بے حیائی پھیلا رہا۔ میں نے مجلس کے شروع میں کہا تھا نا کہ عورتیں حیا کا موضوع سنیں تو مرد یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق۔ موبائل میں کتنی گندی فلمیں اور کتنے گندے کلپ دیکھے جا رہے ہیں، کہاں گئی حیا؟ ختم ہو رہی ہے حیا۔ موبائل کے کیمرے کے سامنے آ کر ایسی ایسی شریف بچیاں، وہ کچھ باتیں تو ممبر پہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی، کپڑے تک اتار کے بیٹھ جاتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ بھئی اس سے بڑی بے حیائی اور کون سی آپ کو معاشرے میں چاہیے؟ یہ موبائل مال دنیا کی محبت، ہر ایک کو یہ فکر ہے، سبسکرائبر بڑھے، ویورز بڑھے، فالو کرنے والے بڑھے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، اس کے لیے بےہودہ اپنے سین پیش کرنا پڑے، خاص طور پہ جو عورتوں کے ہیں، لیکن مرد بھی کم نہیں۔ کیوں؟ سنا ہے کہ اس میں ڈالر آتے ہیں۔ بھئی یہی تو مال دنیا کی محبت ہے جو شیطان پیدا کر رہا۔ ہم جب سنتے ہیں مال حرام تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے شراب بیچنے سے جو پیسے آئیں گے، یا جھوٹ بول کر جو پیسے کمائیں گے، یا کاروبار میں دھوکہ دے کے، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی جائز چیز ہے، اگر کوئی مستحب چیز ہے، وہ الگ چیز، لیکن بات اس وقت ہے کہ زیادہ اس کا استعمال کیا۔ یعنی میں اتنے شریف گھرانوں کو جانتا ہوں جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بچی نے ٹک ٹاک کا ایسا کلپ بنا کے وائرل کیا، وہ مر جائیں غیرت سے، انہیں نہیں پتا، کیونکہ ایک موبائل ہے، لڑکی اپنے کمرے میں ہے، کمرے میں نہ بھی ہو تو 24 گھنٹے کون اس کو مانیٹر کر سکتا ہے؟ ایسی ایسی چیز۔ پھر جو موبائل کے اندر نامحرموں سے انٹریکشن ہوتا ہے، پھر جو اس میں مقابلے ہوتے ہیں، پھر اس میں جو نمبر دیے جاتے ہیں کہ تم اتنا لباس اتارو تو اتنے نمبر ملیں گے اور اتنا لباس اتارو، کیا ممبر پہ شہزادی کونین کی مجلس میں یہ باتیں؟ شرم آتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یہ بے حیا بنا رہا ہے ہمارے بچوں کو۔ میں تو 8-8 سال کے بچوں کو جانتا ہوں جو ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو 40 سال کا مرد بھی دیکھے تو شرم آ جائے۔ اب کون سی بے حیائی کا انتظار ہے؟ یہ وہ بے حیائی ہے جو اس کے ذریعے، اور صرف پیسہ کمانے کی دھن جن کے اندر، وہ جو اپنے ٹک ٹاک کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے ہماری بچیاں اور بچے، جس میں وہ ہر حد کو کراس کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اتنے پیسے نہیں ملتے، تو پھر تم کیوں لگے ہوئے شہرت؟ زیادہ سے زیادہ لوگ، یہ اخلاص جو میں نے آخری بات بہت جلدی سمیٹنے کے ٹائم نہیں تھا میرے پاس، نیت کا خلوص ختم کرنا، جہاں پہ پاپولر ہونے کا شوق ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ویورز ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ہو جائیں، اسی کا نام تو ہے کہ اخلاص ختم ہو جائے۔ میں آپ کو اب یہ اتنا آج کل جنون ہو گیا ہے لوگوں کو، میں کربلا میں آقا حسین کے حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں مولا کے روضے کے صحن میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کسی ایسے موقع پہ جاؤں جو بالکل خاموشی کا ہو، جو اب آج کل نہیں رہا، ادھر نماز شروع کی، معلوم کو انڈیا کا قافلہ 200 کا آیا، سب کے موبائل میری طرف ہو گئے، کوئی کراچی کا قافلہ آیا 500 کا، سب کے موبائل طرف ہو گئے، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب ان کو پیسے نہیں مل رہے، بس یہ شہرت، پاپولر ہونا، کلپ زیادہ سے زیادہ وائرل ہونا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر۔ ہو سکتا ہے بزرگ حضرات یہ سمجھ بھی نہ پا رہے ہو، لیکن نوجوانوں کو پتا، امام زمانہ کی فوج کو تباہ کرنے کا اس وقت سب سے بہترین جو ہتھیار شیطان نے بنایا، وہ نہ کوئی میزائل ہے، نہ کوئی ڈرون ہے، نہ کوئی کلاشنکوف ہے، نہ کوئی اور ہتھیار ہے، وہ ہے موبائل، اور کوئی نہیں روک سکتا اس کو، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی والدین، نہ کوئی معاشرہ۔ یہ اتنا تنہائی والی چیز بن کے رہ گئی، اس کو صرف روک سکتا ہے اگر دلوں میں خوف خدا ہو، صرف خوف خدا ہو کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ اور شہزادی کائنات کی زندگی کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ شہزادی ساری کائنات کی شفاعت کرنے والی ہے، لیکن خوف خدا سے اتنا روتی ہیں۔ شہزادی کو خوف خدا کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بہت ہی مشہور جو سورہ نازل ہوا ہے، سورہ دہر، فاطمہ کا قصیدہ ہے نا، فاطمہ کی روٹیاں گئی ہیں تو یہ سورہ آیا ہے نا، اس سورے میں 2 آیتیں اہل بیت کا قول ہے جو قرآن نے نقل کیا۔ ان نخاف ربنا یوما کان شرہ مستطیرا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اہل بیت کہہ رہے ہیں
ہم ڈر رہے ہیں قیامت کے دن سے. یہ آیت ہے، کوئی حدیث نہیں کہ آپ کہیں ضعیف ہوگا، راوی ایسا ہوگا، بھول گیا ہوگا، لفظ کوئی اور ہوگا، کوئی اور آ گیا. نخاف من ربنا یوما، ہم ڈر رہے ہیں اپنے رب سے اس دن کان شر مستطیرا، جس کا عذاب پھیلا ہوا ہوگا. اور پھر قرآن نے کہا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ رَبَّهُ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، شاید لفظ آگے پیچھے ہوگا. اب قرآن کہہ رہا کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جو اپنی نظر پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. خود وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت سے ڈر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ قیامت سے ڈر رہے ہیں. یہ خوف خدا جب تک کہ دل میں نہیں آئے گا، میں پھر کہہ دوں، نہ کوئی باپ روک سکتا ہے اپنی اولاد کو، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. نہ کوئی ماں روک سکتی ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، نہ کوئی شوہر، نہ کوئی بیوی، اور نہ کوئی حکومت. خوف خدا ہے کہ آپ گھر کی تاریکی میں بھی ہو. حضرت یوسف سے زلیخا نے گناہ کرنا چاہا، بہت جلدی سے بات کر رہا ہوں، گناہ کرنا چاہا، کمرے کا دروازہ بند کیا، بہت مشہور واقعہ، شاید اس کے اوپر تو فلم بھی بن گئی. مگر قریب میں ایک الماری تھی، اس کے اوپر پردہ ڈالا. یوسف نے کہا یہ کیا کر رہی؟ کہا کہ اس کے اندر میرا خدا، مجھے بت، میں اس کے سامنے کیسے گناہ کروں، تو میں نے اس کو چھپا دیا. یوسف نے کہا لیکن میرا پروردگار وہ ہے جو پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. اگر تو جھوٹے خدا سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو خداوند برحق سے ڈرنا چاہیے. یہ کہہ کے دروازہ کھول کے نکلے. یہ ہے جذبہ. اب سنیے دو آخری جملے اور مصائب کی منزل آ گئی. فضا کا یہ جملہ دیکھیں، پوری گفتگو کا خلاصہ کہ یہ اس وقت جو باقی گناہوں سے آپ روک سکتے ہیں اپنے بچوں کو. شراب پی رہا آپ روک سکتے ہیں، نعوذ باللہ. نماز قضا کر رہا آپ نماز پڑھوا سکتے ہیں. آپ کی بچی حجاب نہیں کرتی آپ کروا سکتے. لیکن یہ موبائل کی خرابی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آپ وہ ہو کیا رہا، کر کیا رہے. اور ود ڈیو ریسپیکٹ کہ آپ تو کیا روکیں گے، خدا بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. یعنی میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ کون سا اسلامی معاشرہ. کسی کے گھر میں گیا، اب اس کو پوچھنا ہے مولانا چائے، تو وہ میسج کر رہا ہے کہ چائے چاہیے، چائے لاؤں. سامنے بیٹھا ہے صوفے کے ادھر، وہ بیٹھا ہے ادھر کر رہا ہے. میں تو موبائل رکھتا ہی نہیں. لیکن یہ آغا سیستانی کو میں نے دیکھا کوئی موبائل نہیں ہے، میرے پاس نہیں. باقی تو آپ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، یہ بھی مجھے پتا. تو جب تک کہ خوف خدا نہ ہو. اب دو جملے سن لیجئے ختم. پہلی روایت فضا کی ہے، دوسری روایت مولا علی کی ہے. فضا کی روایت یہ ہے کہ روزانہ رات کو گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اور مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے شہزادی مصلی پہ آ کے کھڑی ہو جاتی اور پوری رات اس طرح سے نماز میں گزارتی ہیں کہ صبح کے قریب پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں اور شہزادی چل کے بستر تک نہیں جا پاتی ہیں، ہاتھ پیروں کی مدد سے جاتی. خالی اتنا نہیں، جو اصل جملہ اس کے بعد، اور اس دوران خوف خدا سے اتنا روتی ہیں کہ فاطمہ کا سارا لباس بھیگ جاتا ہے، پورا مسلح آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے، زمین پہ یہ آنسو بہنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بارش سے آ رہا. یہ کون رو رہا ہے جو پوری کائنات کی شفاعت کرے گا قیامت میں؟ بھئی جس کے سہارے ہی تو ہم زندہ ہیں، جو ہمیں اور آپ کو عذاب جہنم سے بچائے گی، جہاں سے مجلس شروع فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہے. وہ خود خوف خدا سے اتنا رو رہی. یہ دو رونے آپ نے سنے، دونوں میں یہ جملہ. ایک مولا سجاد کربلا پہ روتے تھے تو اس طرح سے آنسو نکلتے تھے کہ لگتا تھا بارش ہوئی ہے، بارش کا پانی. لیکن اس سے پہلے فاطمہ اتنا روتی ہے خوف خدا سے کہ کیا ہو گیا ہے آج کے مومن اور مومنہ کو. ایسا لگتا ہے اس دنیا میں اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے، بس جو ہے یہی موبائل ہے. بےہودہ ہو جاؤ، ننگے ہو جاؤ، کپڑے اتار دو غیروں کے سامنے. اور یہ روایت تو فضا کی ہے، میں نے بہت مختصر پڑھا، لیکن ایک آدھ جملہ ایسا آ گیا آخر میں جو مجھے اچھا نہیں لگا شہزادی کے ذکر میں. اب دوسرا جملہ سن، وہ مولا کا جملہ کہ فاطمہ نے آخری راتوں میں سے ایک رات مجھے بلا کے یہ کہا تھا کہ اے ابو الحسن اس الماری میں کچھ شیشیاں رکھی، شیشیاں، انہیں میرے ساتھ قبر میں میرے کفن میں رکھ کے دفن کرنا. میں نے پوچھا یہ کون سی شیشیاں؟ کہا اس پہ وہ آنسو ہیں جو خوف خدا سے میری آنکھوں سے جاری ہوتے تھے اور میں اس کو شیشیوں میں محفوظ کرتی.
آپ کے آنسو رومال زہرا میں جمع ہوتے، زہرا کے آنسو زہرا کے کفن کے لیے جمع کیے جا رہے، لیکن خوف خدا سے ایک دن حساب دینا ہے اپنے ہر کلپ کا، اپنے ہر جملے. اور اسی کے اندر موبائل نے ہمارے بچوں کو بدتمیز بنا دیا، گالی کا عادی بنا دیا. بڑے بڑے مراجع کے میں دیکھتا ہوں کلپ، اس کے نیچے جو ان کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی. اچھا مجھے یہ بھی معلوم ہے، ایسا میں نادان و ناسمجھ نہیں، کہ ہمارے دشمن، شیعت کے دشمن، باقاعدہ ان کے کچھ گروپس بھی ہیں جو بظاہر مومن بن کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس پہ زیادہ زور نہیں دیا، میں نے زور ان چیزوں پہ دیا جو ہو رہا. خوف خدا. مگر خوف خدا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا والوں کا حق چھوڑ دے. دونوں کے درمیان بیلنس. خوف خدا اتنا کہ شیشیاں بھر جائیں آنسوؤں سے، مسلح اتنا گیلا ہو جائے جیسے ابھی بارش ہوئی ہے اور اس میں کپڑے اور زمین گیلی ہوتی. لیکن ساتھ میں ہر ایک کا حق بھی ادا کرنا. عورت ہے تو شوہر کا حق ادا کرنا ہے، شوہر ہے تو بیوی کا حق ہے، ماں ہے تو اولاد کا حق ہے. شہزادی نے دونوں کو جمع کیا یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی. آج کی رات سے میری مراد ہے کہ جو شہادت کی رات ہے جو یہاں کے کیلنڈر سے کل ہوگی. چند جملے شہزادی کی شہادت کے میں پڑھوں گا، چند جملے محمد جان کاظمی سلمہ، تو ان کے والد بھی مجھ سے جونیئر ہیں، یہ تو خیر سب میرے سامنے کے بچے ہیں. ان لوگوں کا مصائب کا ایک خاص انداز بھی ہے. یہ خاندان جان علی کاظمی کا مصائب کا تو صحیح معنوں میں جو ایک روحانی عبادت کا مزہ ہے وہ اس میں آئے گا. میرے تو چند جملے سن لیے. آخری دن ہے، شہزادی اتنی کمزور ہو گئی، زخم بڑھتا جا رہا ہے کہ اب بیت الحزن جانے کی طاقت بھی نہیں رہی. پہلے تو عصا لے کے جاتی تھی، اب اتنی طاقت بھی نہیں رہی. اپنے حجرے ہی میں ماتم کرتی ہیں، لیکن نمازیں اس طرح پڑھتی ہیں جو کل میں نے بتایا کہ وقت نماز آتا ہے تو کھڑی ہوتی ہیں، اپنے بستر سے مصلے پہ جاتی. شہزادی کا حجرہ کون سا لمبا چوڑا کوئی کمرہ یا حویلی ہے. آج بھی آپ مدینے میں جائیں، چھوٹا سا حجرہ، وہ چند قدم بھی نہیں چلا جاتا. ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالتی ہیں، مصلے تک جاتی ہیں. یہاں تک کہ شہادت کی رات جو آ گئی، اس رات کو تو شہزادی اتنا کمزور ہو گئی کہ مصلے پر جانے کی طاقت بھی نہ رہی، بستر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی. دیکھیے یہ جملہ قیامت ہے. جتنے آرام سے آپ نے سن لیا، یہ اتنے آرام کا جملہ ہے نہیں. اہل بیت میں سے اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے تو سمجھے قیامت ہے قیامت. اہل بیت تو وہ ہے کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچو تو ان کو پتہ نہ چلے. اہل بیت تو وہ ہے کہ زندان شام میں اگر زینب نے ایک سنت نماز بیٹھ کے پڑھ لی تو آقا سجاد کو یقین نہیں آ رہا، پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے. اب اندازہ کریں کہ فاطمہ تو زینب سے افضل ہے اور واجب نماز مغرب عشاء کی بیٹھ کے پڑھی ہے. کتنی کمزوری ہوگی. اور ساری رات فاطمہ نے درد اور تکلیف کے عالم میں گزاری. کائنات کا مشکل کشا علی جو سب کی مشکل کشائی کرے لیکن بیوی کے سرانے بیٹھا. اور اس وقت کیا کرے؟ یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آ گیا. یہ وہ وقت ہے کہ پانچویں امام کے جو یہودی سے کہا تھا راہب سے کہ اس وقت ہر بیمار کو آرام آ جاتا. ایک لمحے کے لیے فاطمہ کی آنکھ لگ گئی اور محسوس ہوا کہ آرام آ گیا. تو مولا اٹھے، فجر کی نماز مسجد النبوی میں پڑھنا. نماز پڑھی، نماز کے بعد کچھ دعائیں پڑھی. آپ بھی پڑھتے ہوں گے مولا کی دعائیں صبح جو ہر صبح مولا پڑھتے. اور پھر ایک مرتبہ واپس آئے حجرے میں تو عجیب منظر دیکھا. جو زہرا کے بدن میں مغرب عشاء کی نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہ تھی، پورے حجرے کے اندر جھاڑو دی گئی ہے، بچوں کے دھلے ہوئے کپڑے دھوئے گئے ہیں، چکی پیسی گئی ہے، چولہے پہ تازہ کھانا تیار ہو رہا. گھبرا کے کہا بنت رسول یہ سب کس نے کیا؟ کہا اے ابو الحسن میں نے کیا. ارے اس حالت میں؟ کہا کہ ہاں جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں نے دیکھا میرا بابا رسول خدا آیا. لیکن اکیلا نہیں آیا ہے، آج پہلی مرتبہ میری ماں خدیجہ طاہرہ کو لے کے آیا.
میں نے بابا کو دیکھتے ہی فریاد کی، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی نے بہت مصیبتیں برداشت کی۔ بابا نے کہا فاطمہ بیٹی گھبرانا نہیں، آج آخری رات تھی تیری مصیبتوں کی، میں اور تیری ماں تجھے لینے کے لیے جنت سے آئے ہیں۔ آئے ابو الحسن میرا بابا مجھے پیغام دے گیا، میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو میرے بعد لوگ میرا ماتم کرنے لگے، کوئی میرے حسنین کے لیے کھانا پکانے والا نہ ہو، کوئی میرے بچوں کے کپڑے دھونے والا نہ ہو، تو سارے کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیے۔ مولا نے سنا، شہزادی سے کچھ نہ کہا، اسما سے پوچھا اسما حسن حسین کہاں ہے؟ اس وقت تو بچوں کو ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ اسما نے کہا مولا آج تو آپ مسجد سے سیدھا حجرے میں آ گئے، ویسے مولا مسجد سے سیدھا کام پہ چلے جاتے تھے۔ حسن حسین کا تو روز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد نانا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور چند گھنٹے نانا سے باتیں کر کے آتے ہیں، وہ نانا کی قبر پہ ہوں گے۔ مولا نے کہا نہیں، اس وقت حسن حسین کو یہاں ہونا چاہیے۔ شہزادی کے حجرے میں آج بھی 3 دروازے ہیں، 3۔ مولا ایک دروازہ کھول کے قبر رسول کی جانب چلے۔ اسما کہتی ہیں شہزادی نے مجھے دیکھا اور کہا اسما اب میں اپنے حجرے میں چادر اوڑھ کے لیٹ رہی ہوں، خبردار مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ شہزادی حجرے میں گئی، چادر اوڑھ کے لیٹ گئی۔ حجرے کا دوسرا دروازہ کھلا، حسن حسین گھبرائے آئے۔ اسما ہماری ماں اس وقت صحن میں بیٹھتی ہیں، کہاں ہے؟ کہا شہزادو تم اتنا پریشان کیوں؟ کہا کہ ہم نانا کی قبر پہ روزانہ کی طرح بیٹھے تھے، نانا کو سلام کر کے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ نانا نے کہا حسن حسین بیٹا یہ وقت یہاں بیٹھنے کا نہیں ہے، تمہاری ماں دنیا سے جا رہی ہے، جا کے ماں کو الوداع تو کہہ دو۔ نانا نے بھجوایا ہے، اماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا شہزادو وہ اپنے حجرے میں۔ حسن حسین حجرے میں گئے۔ بات مختصر کرتا ہوں، چادر اوڑھے ہوئے فاطمہ لیٹی، حسن بڑا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ذرا سوبر ہوتا ہے نا، وہ ماں کے پائیں بیٹھ گئے۔ حسین چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے نا، وہ ماں کے سرانے گیا اور ایک مرتبہ کہا ماں میرا سلام لے، کوئی جواب نہیں۔ دوبارہ کہا ماں میرا سلام لے، کوئی جواب نہیں۔ جب تیسری مرتبہ جواب نہ ملا تو حسین نے اپنے سر سے امامہ اتار کے پھینکا، اماں یہ کون سا دن آ گیا تیرا حسین تجھے سلام کرے اور تو اپنے حسین کو جواب نہ دے؟ یہ کہہ کے سر کو پیٹا اور غش کھا کے گر پڑے۔ اسما نے دیکھا حجرے کا پہلا دروازہ کھلا، مولا بہت پریشان داخل ہوئے۔ اسما کیا میرا حسن حسین آیا؟ اسما نے کہا لیکن مولا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں قبر رسول پہ گیا، نہ حسن تھا نہ حسین تھا، میں نے رسول کو آواز دی کوئی جواب نہیں آیا، جبرائیل کی آواز آئی۔ جبرائیل نے کہا ابو الحسن جلدی سے جاؤ، حجرے میں حسین روتے روتے غش کھا کے گرا ہے، حسین کے رونے سے یہاں فاطمہ غش کھا کے گری ہے، فاطمہ کے غش کھانے سے رسول خدا غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر میرا مولا حجرے میں آیا۔ بات بہت مختصر، کل تفصیلی مصائب ہوں گے۔ ایک مرتبہ حسن و حسین کو کندھا پکڑ کے اٹھایا، کہا بیٹا باہر چلے جاؤ، میں تمہاری ماں کو غسل میت دے دوں۔ اور یہ کہے کہ حجرے کا دروازہ بند کیا، حسن باہر ہے، حسین باہر ہے، زینب باہر ہے، کلثوم باہر ہے۔ زینب کہتی ہے میں دروازے کے قریب تھی، یکایک میں نے بابا کے چیخ کے رونے کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ مولا نے کہا حسن و حسین آ کے ماں کی آخری زیارت کر لو، کلثوم بیٹی، زینب بیٹی آخری زیارت کر لو۔ 4 میں سے 3 اولادیں تو بڑی، زینب نے باپ کا دامن تھام لیا۔ بابا اماں کو غسل دیتے ہوئے آپ روئے کیوں تھے؟ غسل میت دیتے ہوئے غسال روتا تو نہیں ہے نا؟ علی نے کہا زینب بیٹی جب میں نے غسل کا پانی ڈالنا شروع کیا اور پہلو زہرا تک پہنچا تو آج بھی کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا۔ 95 دن بعد بھی رسول کی بیٹی زخمی تھی، زخمی کمر کے ساتھ دنیا سے گئی۔ ایک مرتبہ ایک جملہ ذرا سا آگے بڑھ کے کہہ دوں، تاریخ کو آگے بڑھائی، غسل خانے میں کوئی روتا نہیں ہے نا، مگر مجھے 2 میتیں ایسی نظر آئیں کہ غسال رو دیا۔ ایک آج مدینے میں فاطمہ کی میت کو غسل دیتے ہوئے مولا رویا، اور کل شام کے قید خانے میں چلو ایک ننھی سی بچی ماری گئی۔
ایک ننھی سی بچی مر گئی ہے، اسے غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، وہ پردے کے پیچھے گئی، چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی، بیویوں اس بچی پہ تم نے کتنے ظلم کیے؟ میں نے کرتا ہٹایا تو سر سے پیر تک بچی کا سارا جسم نیزوں سے زخمی نظر آیا۔ واپس مدینے پہنچی، زینب نے سنا میری ماں زخمی، ایک بار بابا کا دامن تھام کے رونا شروع کیا۔ میرا دل کہتا ہے اس وقت علی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ زینب بیٹی صبر کر، یہ امتحان تو ہم کو دینا ہے، مگر اتنا سمجھ لے تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا ہے نا، تو جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جائے گی تو سارے راستے تیری کمر پہ کوڑے پڑتے رہیں گے۔ بس میرے آخری دو جملے، ایک مرتبہ آپ دیکھیے ادھر کیا ہو رہا، حسن پھر ماں کے پائیں بیٹھ گئے، حسین ماں کے سرہانے آ گئے، لیکن اب حسین ماں سے کوئی بات نہیں کر رہے، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، آسمان کو دیکھ کے ایک جملہ کہا ہے، واہ غربتا، ارے آج میں غریب الوطن ہو گیا، آج میں اکیلا رہ گیا۔ بس اتنا کہا حسین نے، کفن کی ڈوری کھولی، فاطمہ کے دونوں ہاتھ باہر آئے، حسین کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ حسین تیری ماں ہر مصیبت برداشت کرے مگر تیری غربت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ شہزادی سے کہوں، شہزادی آج تو پھر بھی مدینہ ہے، حجرے کی چھت ہے، علی جیسا بابا ہے، حسن جیسا بھائی ہے، اور آپ سے برداشت نہ ہوا، ذرا کربلا میں آئیے، عاشور کی سپہر ہے، جلتا سورج ہے، زخموں سے چور چور میرا حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا ہے، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، وہ گھوڑے سے گرے۔ شہزادی ذرا آگے بڑھ کے سہارا دیجئے۔ اور راوی کہتا ہے سیاہ لباس پہنے کوئی بی بی جلتی ریتی پہ آ کے بیٹھ گئی، آ میرے لال، تیری ماں اپنی گود میں لے کے تجھے زمین کربلا کے کنکروں سے بچا لے۔ اجرکم اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ معصومہ عالم اور مظلومہ کونین، شہزادی کے ان مصائب کا واسطہ، شہزادی کے ان مصائب پہ گریہ کرنے والے ان تمام مومنین و مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو ہلاکت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ صفحہ عذاب پہ گریہ کرنے والوں کے دلوں میں جتنی حاجتیں ہیں، مشکل کشائے کائنات کا واسطہ اور فاطمہ زہرا کا واسطہ، وہ ساری حاجتیں پوری فرما۔